الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم جس صحابی کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے ان کا نام ہے خبیب ابن عدی۔ یہ انصار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں بھی بنو اوس سے بدر کی لڑائی میں شریک رہے، بدری صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں، آپ کی زمانے ہی میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ ان کا واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر خبر لانے کے لیے بھیجا اور عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ یہ عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہوتے ہیں، اور یہ لوگ نکل پڑے، اپنی مہم پر نکل پڑے۔ بہرحال قصہ طویل ہے۔ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر دشمنوں سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی اور یہ لوگ ایک چٹان پر چڑھ گئے اور دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے مطالبے پر چٹان سے اترنا گوارا نہیں کیا اور کہا مجھے کسی کافر کی پناہ نہیں چاہیے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ اور ایک تیسرے صحابی، 3 لوگ بچ گئے، اور دشمنوں نے انہیں عہد دیا، وعدہ دیا، پکا وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، آپ اتر جائیں۔ لیکن جب یہ لوگ اتر گئے تو ان لوگوں نے انہیں رسیوں سے باندھ دیا۔ تیسرا شخص جو خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کے علاوہ تھا، اس نے کہا یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے کہا تھا امن و امان دیں گے اور پہنچتے ہی ہمیں رسیوں میں جکڑ دیا، تو یہ پہلا دھوکہ ہے، اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں نے ان صحابی کو انہوں نے گھسیٹا، لے کر گئے، لیکن جب نہیں لے جا سکے تو انہیں قتل کر دیا، اور خبیب اور زید ان دونوں کو لے جا کر کے مکہ کے بازاروں میں بیچ دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی کے موقع پر حارث کو قتل کیا تھا، تو حارث کے خاندان والوں نے ان کو خرید لیا، اپنے پاس قیدی بنایا، اور پھر یہ منصوبہ بنایا کہ انہیں لے جا کر کے مکہ سے باہر تمام لوگوں کے سامنے قتل کریں گے اور اپنے خاندان کے بڑے حارث کا بدلہ لیں گے۔ اسی دوران جبکہ یہ قید میں تھے، انہیں ضرورت ہوئی زیر ناف صاف کرنے کی، تو استرا طلب کیا، اور کسی لڑکی نے حارث کے خاندان کی لا کے استرا دے دیا کہ آپ اپنی صفائی کر لیں۔ اسی دوران کی استرا ان کے ہاتھ میں تھا، ایک بچہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس پہنچ گیا، اور اس لڑکی نے دیکھا تو خوف کے مارے کانپ گئی کہ استرا ہاتھ میں ہے اور بچہ گود میں ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہیں خطرہ ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ بچہ معصوم بے گناہ، اس کو قتل کرنے کا کیا معنی ہے، اس کو کیوں قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس خاتون کا بیان ہے کہ میں نے خبیب سے اچھا قیدی نہیں دیکھا۔ مکہ میں ان دنوں پھل کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن قید کی حالت میں میں نے انہیں انگور کھاتے ہوئے دیکھا، جبکہ وہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے بھیجا ہوا رزق تھا۔ اور اس کے بعد جب خبیب رضی اللہ عنہ کو لے کر حرم سے باہر چلے، حدود حرم سے باہر، کہ انہیں قتل کر دیں، تو انہوں نے کہا مجھے 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھنے دو، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ اگر تمہاری یہ سوچ نہ ہوتی کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور اس لیے دیر تک لمبی صلاح پڑھ رہا ہوں، تو میں تھوڑا اور صلاح پڑھتا،
لیکن 2 رکعتوں پر انہوں نے اکتفا کیا تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ موت سے بچنے کے لیے، موت سے ڈر کے ایسا کر رہے ہیں۔ تو قتل ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی سنت خبیب رضی اللہ عنہ نے ہی جاری کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دشمنان دین کے لیے جو ان کو قتل کے لیے لے گئے تھے ان کے لیے اللہ سے بد دعا کی اور کہا اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کو ایک ایک کو گن لے، شمار کر لے۔ اور انہیں اس موقع پر یہ بہادرانہ رجز بھی پڑھا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، کہ جب میں اسلام کی حالت میں قتل ہو رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے لیے میں کس پہلو پر قتل کر دیا جاؤں، کس پہلو پر گروں، اور یہ جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے جو میرا پیدا کرنے والا اور خالق و مالک ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو میرے ہر جوڑ میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر بدبخت عقبہ بن حارث اٹھا اور اس نے آپ کو قتل کر دیا۔ تو یہ خبیب رضی اللہ عنہ کا قصہ تھا کہ اللہ کی خاطر وہ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ تھے خبیب رضی اللہ عنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔